بالحق وتواصوا بالصبر اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انسانوں کو خسارے سے بچانے کے لیے جو اعمال دیے ہیں وہ 4 قسم کے اعمال ہیں۔ سب سے پہلا عمل ایمان، یعنی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھنا، اللہ کو خالق اور مالک سمجھنا، اللہ اکیلے کی عبادت کرنا، اللہ اکیلے کو رحمان و رحیم سمجھنا، اللہ تنہا ہے، جو باری ہے، خالق ہے، غفار ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، اور اللہ ہی رزاق ہے، حفیظ ہے، اور اللہ اکیلا تنہا یہ تمام کائنات کا مالک ہے۔ اس عقیدہ کو اپنے دل کے اندر بسانا، جس کو اللہ کے 99 صفاتی نام کہتے ہیں، یہ ایمان کا سب سے بڑا شعبہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب ایمان لائے ہیں تو ایمان کے ساتھ ایمان کے تمام اجزاء کو بھی ماننا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کو ایک مانے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو جزوی شریک سمجھے، وہ بھی مشرک ہے۔ اتنی بات ہم لوگ سمجھیں، 4 باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک اللہ کی ذات، ایک انبیاء کی ذات، تیسرے فرشتوں کی ذات، چوتھے اولیاء کی ذات۔ یہ 4 ذات الگ الگ ہیں۔ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جمیع صفات الکمالیہ المستجمع بجمیع صفات الکمالیہ۔ اللہ کہتے ہیں اس ذات کو جس میں تمام طرح کے کمال کے صفات موجود ہوں۔ جتنی صفات کمالیہ ہیں وہ تمام جس ذات کے اندر جمع ہوں، اس کو اللہ کہتے ہیں، وہ بھی کمال درجے پر۔ جیسے اللہ رب العزت نے اپنے 99 نام بتائے، وہ 99 نام میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کمال ہے۔ اللہ کا نام ذاتی نام اللہ ہے، صفاتی نام 99 ہیں۔ اس لیے هو اللہ الذی، اللہ کا تعارف کرایا گیا، اللہ کا تعارف کرایا گیا۔ هو اللہ الذی، اللہ کون ہے؟ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، پہلی صفت یہ بتا دی گئی، اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت میں آپ حضرات کو وضاحت کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی رحیم ہے، رحیم کا ایک چھوٹا سا حصہ، بالکل ادنا سا حصہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمایا، چھوٹا سا حصہ، اور اسی حصے کے ذریعے سے بندے آپس میں رحم کرتے ہیں، آپس میں شفقت کرتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ہمدرد بنتے ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی اسی صفت کی بدولت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مودت عطا فرمایا، اللہ ودود ہے، اللہ نے مودت عطا فرمائی تھوڑی سی۔ اللہ ولی ہے، اللہ نے بندوں کو ولایت عطا فرمائی۔
اللہ شہید ہیں، بندوں کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی، یعنی اللہ سب سے بڑا گواہ، لیکن بندوں کو بھی گواہ بننے کی اللہ نے صلاحیت دی کہ آپ چاند کے گواہ بن سکتے ہیں، آپ چاند وغیرہ رمضان کا دکھائی دیا کہ نہیں دیا اس کے گواہ بندے بن سکتے ہیں، روزے کے سلسلے میں آپ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے شہادت دے سکتے ہیں، اور آپ کو کسی کے نیک ہونے کی شہادت دینے کا حق ہے، کسی کے چور ہونے کی شہادت دینے کا حق ہے، کوئی طلاق دے دیا تو شہادت دے سکتے ہیں، کوئی نکاح کر رہا ہے تو شہادت دے سکتے ہیں۔ گویا آپ کو اللہ تعالیٰ شہید ہونے کی وجہ سے اللہ نے شہادت کا ایک چھوٹا سا حصہ بندوں کو بھی عطا کیا۔ اسی طرح اللہ کریم ہے، اللہ نے کرم بھی عطا فرمایا۔ کریم کے 3 معنی ہوتے ہیں، ایک ہے شریف، نمبر 2 سخاوت، نمبر 2 انتہائی اعلیٰ درجے کے اخلاق والا، انتہائی اعلیٰ درجے کے اخلاق والا۔ چنانچہ یہی کریم، ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، دیکھو یہ جو الفاظ کے اعتبار سے لگا دیا جائے الف لام، تو وہ خاص اللہ کی ذات ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کریم بھائی بلانا چاہتے ہیں بلا سکتے ہیں، لیکن عبد الکریم الف لام اگر لگ جائے تو وہ اللہ کا نام ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ الکریم بھائی نہیں بلا سکتے، الکریم تو صرف اللہ ہے، الہادی تو صرف اللہ ہے، الخبیر تو صرف اللہ ہے، الحلیم تو صرف اللہ ہے، العظیم تو صرف اللہ ہے، اس میں کسی کو آپ شریک نہیں کر سکتے۔ السلام صرف اللہ ہے، لیکن آپ سلام بھائی بول سکتے ہیں، سلام بھائی بلایا اجازت ہے، حلیم بھائی بلانے کی اجازت ہے، کریم بھائی بلانے کی اجازت ہے، جلیل بھائی بلانے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی کو شہید بھائی بلانے کی اجازت ہے، لیکن الشہید یہ اللہ ہے۔ جیسے نور بھائی بلانے کی اجازت ہے، النور صرف اللہ ہے۔ الف لام لگا دیں گے تو اللہ کا نام ہو جائے گا۔ نور بھائی بلا سکتے ہیں، رحیم بھائی بلا سکتے ہیں، الرحیم صرف اللہ ہے، الرحیم صرف اللہ ہے۔ ولی بھائی بلا سکتے، ولی اللہ بلا سکتے ہیں، ولی بھائی، لیکن الولی صرف اللہ ہے۔ ال نہیں جمع کر جائے، ال جمع ہو جائے، ال لگ جائے تو یہ اس میں ذات، اس میں صفات، اللہ کا خصوصی نام اور خصوصی صفاتی نام بن جاتا ہے۔ تو ال لگا کر آپ کسی کا نام پکار نہیں سکتے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حلیم کی صفت بندے کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الحلیم کاد ان یکون نبیا، جس کے اندر انتہائی بردباری کی صفت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے عنقریب نبی بنا دیتا ہے۔ تو وہ بردباری پیدا کرنے کے لیے بکریاں چرایا جاتا ہے، بکریاں اللہ جو چرواتے تھے انبیاء سے تاکہ ان کے اندر بردباری پیدا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تمام صفات نبوت پائی جاتی تھیں، لیکن حلم نہیں تھا، حلم اللہ نے مائنس کر دیا۔ تو اسی لیے کیا فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ عمر رکھتے ہیں، لیکن حضرت عمر کے اندر اللہ نے ایک پوائنٹ مائنس کر دی، وہ کون سی؟ حلم والی صفت۔ تو حضرت عمر سے حضور نے فرمایا کہ اے عمر ان الحلیم کاد ان یکون نبیا، تیرے اندر تمام چیزیں ہیں لیکن برداشت کرنے کی صفت نہیں ہے، گرم ہو جاتے ہیں آپ، اور یہی اللہ کی طرف سے مائنس۔ اگر آپ کے اندر وہ صفت بھی ہو جاتی تو آپ تو نبی بن جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو میرے بعد کسی کو نبی بنانا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کسی کو وہ نبوت کے تمام صفات عطا نہیں فرمائے، کوئی نہ کوئی کمی ہوگی۔ تو الغرض میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو اللہ کے جتنے اسماء حسنی ہیں
یہ تمام اسماء حسنہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات. بعض چیزوں میں اللہ نے بندوں کو شریک بنا لیا، یعنی کیا مطلب؟ بندوں کو حصے دار بنا لیا. بے تم بھی اس میں حصے دار ہو، تم بھی اس میں حصہ لے سکتے ہو. جیسے کریم میں نے بتایا، حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا سب سے بڑا کریم شریف خاندان کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کریم ابن الکریم. فرمایا کون ہے وہ؟ فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم. کون ہے؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. اسحاق ابن ابراہیم. تو کیا پتا چلا؟ کریم کی جو صفت ہے وہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، وہ جزوی اعتبار سے، کلی اعتبار سے نہیں. اسی طرح میں یہ بتانا چاہتا ہوں الا الذین آمنوا، اللہ پر ایمان لانا. ایک ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی بات پر ایمان لانا. یہ دونوں، اللہ کی ذات پر بھی ایمان لانا ہے اور اللہ کی بات پر بھی ایمان لانا ہے. اگر کوئی ذات پر ایمان لایا، بات پر ایمان نہیں لایا تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ نے اپنے کلام میں جو جو ماننے کو کہا ان تمام باتوں کو ماننا چاہیے. اگر کوئی ایک مانتا ہے دوسری نہیں مانتا، دوسری مانتا ہے تیسری نہیں مانتا، تو قرآن پاک کی ایک حرف کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تب بھی وہ کافر ہو جائے گا. ایک حرف کا مثلا کیا مطلب؟ وہ یوں کہتا ہے الف لام میم، میں الف کو نہیں مانتا قرآن پاک کی آیت. عربی قرآن پاک کی آیت کا حصہ میں کسے نہیں مانتا؟ الف کو نہیں مانتا. الف لام میم الف ہے، اس الف کو نہیں مانتا. تاہا، اللہ تعالیٰ نے کلام میں تاہا فرمایا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میں اسے نہیں مانتا. تاہا کو نہیں مانتا، یاسین کو نہیں مانتا، قاف ہا یا عین صاد کو نہیں مانتا، نون کو نہیں مانتا، صاد کو نہیں مانتا، ایک حرف کو نہیں مانتا، تب بھی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ نے، اللہ کی ذات حفاظت کرنے والی، اللہ کی بات کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کو شک کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا. آپ شک کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ کی بات پر ایمان نہیں ہے. بھائی اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور اللہ کی بات پر ایمان نہیں ہے تو پھر آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اللہ کی ذات پر بھی ایمان لانا ہے اور اللہ کی بات پر بھی. تو ایک تو چیز الا الذین آمنوا. اچھا، اللہ نے جس کو ماننے کو کہا ان کو بھی ماننا ہے. ایک ہے اللہ نے کہا مجھے مانو، اطیع اللہ، تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے. نمبر 2 اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی مانو، تو تمام رسولوں کو ماننا ہے. اور پھر اللہ نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو صاحب شریعت ہے ان کی بات مانو. یعنی جو لوگ شریعت کا علم رکھتے ہیں اور شریعت کی بات تمہارے سامنے بتاتے ہیں، اولو الامر، اور جو صحیح فیصلہ سناتے ہیں، صحیح اللہ کی مشیت سناتے ہیں، حضور علیہ السلام کا حکم سناتے ہیں اور مجتہدین کا اجتہاد سناتے ہیں، فقہا کا فقہ سناتے ہیں، کنفیوز کیے بغیر. کیا کیے بغیر؟ کنفیوز کیے بغیر. بھئی اس وقت کا منشا کیا؟ کنفیوز نہیں کرنا. ہر ایک اولو الامر نہیں ہوتا، اس بات کا خاص طور پر دماغ میں رکھیں، ہر ایک اولو الامر نہیں ہوتا.